سورۃ التوبہ آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی چند صفات حمیدہ کا تذکرہ فرمایا کہ میرا رسول کتنی شان والا ہے اور میرے رسول کا مشن کیا ہے، اپنی امت پر کتنا شفیق، کتنا مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی ان صفات حمیدہ میں غور و فکر کرے تو یقیناً اس کا دل چاہے گا کہ میں اللہ کے نبی کی نبوت پر، رسالت پر، بلکہ ختم نبوت پر ایمان لے آؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرے نبی کی نبوت کا منکر ہے، میرے نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں مانتا تو آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ نے جو محنت کرنی ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ جس کے نصیب میں ایمان ہوگا وہ ایمان قبول کر لے گا، جو بد نصیب ہوگا، جو بدبخت ہوگا وہ ایمان سے محروم جائے گا۔ اس لیے کوئی بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے تو اس میں نہ وہ اللہ کو کچھ دے رہا ہے نہ اللہ کے رسول کو کچھ دے رہا ہے، اس کا اپنا نفع ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس نے اپنی عاقبت خراب کر دی، اپنی آخرت خراب کر دی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک شان والا رسول آیا، من انفسکم، جو تم میں سے تھا۔ ان کی صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی پر گراں گزرتا ہے وہ جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ نبی پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے، چاہتا ہے کہ بس میری امت کو کوئی بھلائی مل جائے۔ بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ رؤوف ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ رحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا،
پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ موڑ لیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شان والا نبی بھیجا، من انفسکم، جو تم میں سے ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ چونکہ تم انسان تھے، اللہ نے انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ اس بات پر مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہم تو جانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے والدہ کا نام کیا ہے، ان کے دادے کا نام کیا ہے، ہمارے ساتھ چھوٹے تھے بڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں ان کی ان باتوں کا بھی تذکرہ ہے، وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان کے ہاں گویا کہ یہ ایک عیب ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کیوں کھاتا ہے، بازار میں کیوں جاتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ پیمانہ تھا کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے، جو بازار میں نہ جائے۔ یہ تو ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھی جاتا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، یہ بھی تجارت کرتا ہے، یہ تو ہماری طرح ہے۔ اس وقت کے مشرکین مکہ نے یہ بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری طرح کھانا ضرور کھاتا ہے، تمہاری طرح بازاروں میں ضرور جاتا ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن عام نہیں، یوحا الی، میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر آتی ہے، بڑا فرق ہے نا۔ دیکھو بظاہر تو بالکل ایک جیسے ہیں نا، برابر سارے بیٹھ کے دسترخوان پہ، صحابہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر وحی اترتی ہے، اللہ کے نبی معصوم ہیں، باقی اور کوئی معصوم نہیں ہے جو ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اب ہم پانی پیتے ہیں، یہ عام پانی ہے، جو زمزم پیتے ہیں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کیا چیز ہے، پانی ہے نا۔ کیا زمزم میں اور اس عام پانی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بظاہر تو ایک جیسا پانی ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ اس پانی کا ادب و احترام ہے، وہ جنت کا پانی ہے، یہ دنیا کا پانی ہے، وہ پاک پانی ہے، وہ بڑی شان والا پانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی وہ بے شک انسان ہیں، عام نہیں ہیں، خاص ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ نے ان کی وجہ سے کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ ہم اگر سو جاتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب نبی سوتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جب نبی سوتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل سوتا ہی نہیں ہے۔ جب عام امتی سوتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، غفلت کی نیند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جو نیند مبارک ہے وہ بھی بڑی شان والی ہے، صرف آنکھیں آرام کرتی ہیں اور دل اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کتنی شان والے نبی ہیں، بے شک کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پانی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، زمزم شان والا، عام پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے کوئی شخص اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم سامنے دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟
یہ تھوڑی ہے کہ بھی ایک جیسے اللہ کے نبی جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے میرا نبی بولتا ہی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ وحی کرتا ہے میرا نبی وہی بولتا ہے۔ عام انسان کا پسینہ ہوتا ہے، گندی بدبو ہوتی ہے، اسے خود برداشت نہیں ہوتی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو پسینہ تھا اتنا شان والا تھا کہ عطر کسوری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک رسول آیا جو بڑی شان والا ہے، عظمت والا ہے، وہ تم میں سے ہے۔ اور اللہ نے انسانوں میں سے انسان کیوں نبی بھیجے؟ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، وہ کہنے لگے کہ کوئی فرشتہ ہوتا پھر تو ہم بھی ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو میں پھر فرشتہ ہی بھیجتا، اگر تم انسان ہو تو میں نے تمہارے اندر جو نبی بھیجا وہ بھی انسان ہی بھیجا، اس لیے کہ اگر فرشتہ بھیج دیتا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا، دو ہی صورتیں تھیں نا، یا تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا یا انسانی شکل میں آتا۔ اگر وہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو یہ برداشت کر لیتے۔ حضور علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ غار حرا میں جبل نور پر جبرائیل امین کو دیکھا، اس وقت آپ کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، اور جب آپ گھر تشریف لے آئے یہ پہلی وحی اترتی ہے، جبرائیل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، میں کیا پڑھوں؟ وہ پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس ٹائم اتری ہیں۔ جبرائیل امین نے آپ کو ایسے گلے لگایا، خوب دبایا، جب چھوڑا تو اس ٹائم آپ پڑھ رہے تھے۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس ٹائم کب کب اتاری ہے، کیا فرماتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، آپ کو بخار ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے نبی فرشتے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ حالت ہے، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، اپنی اوقات تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں فرشتے کو بھیج دیتا اور وہ اپنی شکل میں آ جاتا تو یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ اب اگر میں انسانوں کی شکل میں بھیجتا، ہے تو فرشتہ، چل بھئی انسانی شکل میں چلا جا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر یہ ہمیشہ شک میں رہتے۔ اللہ کو تو سارا پتہ نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھیج دیتا، ہوتا تو فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا، پھر یہ کیا کہتے ہیں، لگتا تو انسان ہے، وہی ہے تو ہمارے جیسا۔ اور بتاتا کہ جی میں فرشتہ ہوں، کہتے کہاں سے فرشتہ ہے تو ہمارے جیسا۔ تو فرمایا کہ نہ اس طریقے سے راضی ہوتے نہ اس طریقے سے راضی ہوتے۔ پھر اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا، ان کو یقین بھی آ جاتا کہ ہاں یہ ویسے انسانی شکل میں ہے فرشتہ، اب وہ کہتا کہ بھئی نمازیں پڑھو، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، ہم نمازیں کہاں سے پڑھیں بھائی، تو فرشتہ ہے نا، تو یہ تو بھوک نہیں لگتی، تیرے ساتھ تو پیٹ نہیں لگا ہوا۔ بھئی ہمارے ساتھ تو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، پیٹ پالنا ہے، یہ 5 نمازیں کون پڑھے؟ اب وہ فرشتہ اگر ہوتا اور وہ کہتا جی روزے رکھو، کہتا ہاں بھئی ہم سے رکھوا روزے، خود تجھے بھوک لگتی نہیں ہے، ہمیں کہتے جی تم بھوک برداشت کرو، بھئی ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہر کام کے اندر وہ یہ اعتراض نکالتے۔ یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسان کو نبی بنا کر بھیجا، کہ اللہ کے نبی بھی کھاتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے۔ خندق کے موقع پر جب صحابہ نے شکایت کی اے اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو میرے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ کو پیاس لگتی تھی، آپ سب کچھ برداشت فرماتے تھے، آپ روزے رکھتے تھے، امت سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے۔ کوئی امتی اعتراض تو نہیں کر سکتا نا کہ ہم روزے کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کو ایک نمونہ بنایا کہ دیکھو یہ بھی تمہاری طرح انسان، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی بندگی ایسے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی کی ایک صفت یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز کے اندر تم مشقت میں پڑتے ہو میرا نبی اس سے بڑا پریشان اور مضطرب رہتا ہے۔ امت پر کوئی مشقت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی وفد کو بھیجا کرتے تھے کسی بھی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر تبلیغ کی غرض سے، جہاد کرنے کے لیے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ جو امیر ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنی ہے اور تنگی پیدا نہیں کرنی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنانی اور نفرتیں نہیں پھیلانی۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، نفرت والے کام نہیں کرنے، اس سے نفرت پھیلے، خوشخبریاں سناؤ، او بھائی نماز پڑھو اللہ راضی ہوگا، اللہ کرم کرے گا، خوشخبریاں سنانی، آسانیاں پیدا کرنی۔ امت کو مشقت میں ڈالنا یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ صفت ارشاد فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز کے اندر تم مشقت میں پڑتے ہو میرے نبی پر بڑی وہ گراں گزرتی ہے۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک امتی کلمہ نہ پڑھے، ایک امتی جب نماز نہ پڑھے، کلمہ پڑھ لیا نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، ایسے کام کرتا ہے جو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں، تو یہ بات اللہ کے نبی کو کتنی شاق لگتی ہوگی کہ دیکھو میرا امتی ہے لیکن اس کے کام کیسے۔ تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کے نبی کا دل دکھے۔ اللہ کے نبی کی یہ صفت ہے، اور اس پر اللہ کے نبی نے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جس طریقے سے، فرمایا کہ جو پروانے ہوتے ہیں وہ شمع پر جل رہے ہوتے ہیں اور وہ تم سب کے سب ہو، اور فرمایا کہ ایک میں ہوں جو ہر ایک کو بچاتا ہوں، بھئی بچ جا، مر جائے گا، جل جائے گا۔ فرمایا کہ تم سب کے سب جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، جہنم کی آگ کے اندر تم گرتے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ رہا ہوں، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ حریص علیکم، اللہ کا نبی حریص ہے تمہاری بھلائی کا، کتنا خیر خواہ ہے کہ میری امت کو کوئی بھلائی مل جائے، امت کے لیے پوری زندگی روئے، امتی امتی امتی۔ اور حشر کے دن بھی جب نفسی نفسی کی آوازیں ہوں گی، ہر ایک بے شک ولی ہے، نبی ہے، سب کے سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہمارے نبی اس وقت بھی امتی امتی فرما رہے ہوں گے، وہاں بھی امت کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میں بے چین ہی رہوں گا، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک سارے کے سارے امتی جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں، رؤوف اور رحیم، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اگر بچوں کے نام رکھتے ہیں تو عبد الرؤوف یہی نام ہوتا ہے نا، یعنی کہ رؤوف کا بہت مہربان کا بندہ۔ رحیم یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان رحیم ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو رحیم اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو عبد الرحیم، یعنی کہ رحیم کا بندہ۔ یہ دو صفاتی نام اللہ کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ میرے صفاتی نام ہیں لیکن یہ دونوں صفات میرے نبی کے اندر بھی ہیں۔ جیسے میں رؤوف ہوں، میرا نبی بھی رؤوف ہے، جیسے میں رحیم ہوں، میرا نبی بھی رحیم ہے۔
اور یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ میرا نبی رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنے دو نام عطا کر دیے نا، یہ دو میری صفات ہیں، یہ میرے نبی کو میں دے رہا۔ اس لیے اسے یہ پتہ چلتا ہے اگر پیغمبر کے چونکہ یہ نام بن گئے ہیں، اس نسبت کے ساتھ یہ دو نام عبد الرؤوف بھی رکھا جا سکتا ہے اور محمد رؤوف بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں اور محمد رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرا نبی بھی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اللہ کی طرف سے دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں مبارک کی طرف بیٹھ گیا۔ اب وہ ایک فرشتہ جو پاؤں کی طرف ہے وہ سر والے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی ایسی مثال پیش کریں اللہ کے نبی اور اس کی امت کی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں، اس کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے کچھ لوگ ہوں اور وہ سفر پر جا رہے ہوں، سفر پر جا رہے تھے، راستے کے اندر جنگل آ گیا، جنگل بہت بڑا تھا، سفر بڑا لمبا تھا، چلتے 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 بالکل جب جنگل کے درمیان کے اندر وہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر ان کا زادرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب زادرہ ختم ہو جاتا ہے، اب یہ بڑے پریشان ہیں اور ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس کھڑے ہوئے ہیں، نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے۔ اب یہاں سے ہم آگے جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ جب پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے تو چلیں گے کیسے؟ یہ بہت زیادہ مضطرب اور بے چین کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دوران ایک شخص آتے ہیں اور آ کر ان سب کو کہتے ہیں کہ گھبرا کیوں رہے ہو، یہ لو زادرہ، یہ لو کھانے پینے کا سامان۔ وہ آ کر ان کو کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ ان کو لے کر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے باغات ہی باغات ہیں، پھل ہیں، ہر قسم کے نعمتیں ہیں۔ وہاں جا کر یہ سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑے ہمارے محسن ہیں، بس ہم تو بالکل بے چین تھے، مایوس تھے، لیکن دیکھو انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، ہمیں تو نئی زندگی ملی ان کی وجہ سے۔ وہاں جا کر وہی شخصیت جو یہاں تک ان کو لے کے آتی ہے، پھر اب وہ شخص پھر فرماتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ اور تھوڑا آگے چلو تو اس سے بھی بڑے پیارے باغات ہیں۔ کچھ لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی بات ان کی سچی نکلی ہے تو دوسری بات بھی سچی ہوگی۔ پہلے انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ آگے باغات ہیں، میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کر کے دیکھو، واقعی باغات تو آ گئے ہیں، بھئی ہم تو ساتھ چلتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑے بڑے باغات ہیں، چلو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ہم تو یہیں پر خوش ہیں، ہمارے لیے یہ باغات ہی کافی ہیں، ہم آگے نہیں جاتے۔ یہ دونوں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ یہاں پر موجود تھے یہ امت ہے، اور یہ مضطرب اور بے چین اور جب مایوس ہو جاتے ہیں، جو ان کو راستہ دکھاتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں جو ان کو یہاں سے لے کر کہتے ہیں جی آگے باغات ہیں، او۔ اب ان میں سے یہ سارے کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پر باغات میں نظر آ جاتے ہیں۔ آگے جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آؤ اصل باغات تو اسے بھی آگے ہیں، کچھ لوگ بات مان لیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی باغات ہی کافی ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بس جو لوگ آگے چلے گئے تو ان کو ہمیشہ کے باغات وہ جنت والے باغات نصیب ہوں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں جی بس یہی کافی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں پر ہی راضی ہو گئے، دنیا کو ترجیح دے بیٹھے۔ کتنی پیاری مثال ہے، کیونکہ فرشتوں کی مثال ہے۔ اور یہ بات ہمیں کس نے بتلائی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جو کہ بڑی شان والے صحابی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی امت کے لیے کتنے مضطرب اور بے چین رہتے تھے،
ہر وقت امت کی فکر، ہر وقت امت کی فکر۔ دیکھو آپ کو اپنی ذات کی کیا فکر ہونی تھی؟ اللہ کا آپ سے وعدہ تھا کہ مقام محمود جو میں نے صرف ایک ہستی کو دینا ہے اور وہ آپ ہو۔ آپ کا کام تو پکا ہو گیا۔ آپ کو اپنی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، پریشانی کی بات نہیں تھی۔ جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کے گھر والے تھے، اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ وہ سارے کے سارے جنتی۔ پھر جو آپ کے زیادہ مقرب صحابہ تھے، جو بہت قریب رہتے تھے، جن سے زیادہ پیار تھا، ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ سارے کے سارے جنت میں۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، یعنی کہ 10 مبشرہ 10 کو ایک ہی موقع میں فرمایا کہ تم سارے کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ پھر آپ کی جو اولاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ یہ تیری بیٹی جنتی عورتوں کے سردار۔ پھر آگے ان کی جو نسل ہے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، اپنے گھرانے کی فکر نہیں تھی، فکر تو ہم جیسوں کی تھی۔ ان کا کیا بنے گا جن پر نماز بھی بڑی مشکل ہوگی، جو زکوٰۃ دیتے ہوئے روئیں گے، میری اس امت کا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے ہمارا نبی روتا چلا گیا، لیکن ایک ہم ہے کہ کتنے ڈھیٹ ہیں، ہمیں نبی کا رونا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کا نبی دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے رویا، سجدوں کے اندر رویا، قیام کے اندر رویا، حشر کے اندر پھر روئے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سفارش چلنی ہے، چلنے کی نہیں چلنی، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سفارش چلنی ہے، اور پہلی امتوں کے بارے میں نہیں، وہ ہمارے لیے سفارش شروع ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم لوگ اللہ کے نبی کی طرف توجہ نہ کریں، اعراض کریں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے تو میرا رب ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر کھول کھول کر سارا کچھ ہمیں سمجھا دی ہے۔ آج کے درس کے اندر یہ 2 آیتیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ سورہ توبہ اس کا خلاصہ ہے۔ آج آخری درس ہے سورہ توبہ کا، یہ خلاصہ ہے، اور ان دونوں آیتوں کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ان 2 آیتوں کو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ کی طرف سے اس کو حفاظت، اس کو امان نصیب ہو جاتا ہے۔ شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ ایک اور فضیلت ہے جو بڑی عجیب ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو وہ بتلا دی تو پھر آپ ضرور اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا، خیر ہے جی، یہ فضیلت تو اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو بس اللہ کی طرف سے حفظ و امان کا پروانہ تو اس سے بھی مل جاتا ہے۔ اب جو میں فضیلت بتلاؤں گا نا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ان دونوں آیتوں کو یاد بھی کریں گے اور ہر روز پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ بتلا دوں؟ 2-3 نے کہا فائدہ نہیں بتانے کا، سب کا شوق ہے، پکی بات ہے، مستند بات بتلا رہا ہوں، گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بڑی پیاری بات بتلا رہا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جو بندہ 11 مرتبہ ان دونوں آیتوں کو ہر روز پڑھ لیتا ہے، جس دن وہ پڑھ لیتا ہے اسے موت بھی نہیں آ سکتی۔ باقی باتیں تو دور کی ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہر چیز سے حفاظت ہے لیکن موت سے نہیں ہے، جب اسرائیل تو آ جائے گا، نہیں وہ نہیں ٹلتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی جو ان 2 آیتوں کو 11 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اسرائیل بھی ٹل جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 180 سال عمر ہو گئی، کہتا ہے میں تو ہر روز پڑھتا ہوں لیکن اب تنگ آ گیا ہوں، دل چاہتا ہے کہ کسی دن چھوڑوں، اور مجھے یقین ہے کہ چھوڑوں گا تو اسرائیل آئے گا، جب تک پڑھتا رہوں گا اسرائیل آ نہیں سکتا میرے قریب۔ 180 سال عمر ہو گئی، کہتے چھوڑا میں نے بھی نہیں ہے،
صبح پڑھتا ہوں شام کو پھر پڑھتا ہوں، کہتا ہوں آگے دیکھا اسرائیل، نہیں آتا وہ۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو موت دینی ہے، اللہ اس کو اس دن بھلا دے گا، لیکن ہم جان بوجھ کے تو نہ بلائیں اس کو۔ کیا خیال ہے؟ بڑی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی اہم ترین بات بتلائی ہے۔ آپ ان دونوں آیتوں کو ہم یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر روز پڑھیں گے سارے کے سارے؟ پکی بات ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ سورہ توبہ آج ختم ہوئی ہے، لیکن بہت بڑا گفٹ دے کے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ برکت کے لیے جب ہم 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہی ہے تو خیر و برکت کے لیے 5 دفعہ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں تب مقبول ہوتا ہے جب اس کے اول آخر درود پاک ہو۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ آج سے اس کا معمول بنا لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ہمیں حفظ و امان کے اندر لے لے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔